السلام علیکم دوستو۔ وہ ایک حسین و جمیل شہزادی تھی، لیکن خود کو مردوں سے کمتر نہیں سمجھتی تھی۔ علم و حکمت میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن تلوار چلانے کا ایک ایسا ہنر جانتی تھی کہ بڑے بڑے جوان مردوں کو زیر کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بایوں سے ہر معاملے میں برتر تھی، لہٰذا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کسی سے دب کر رہے۔ یہی وہ اوصاف تھے جن کے بنا پر ہندوستان نے ان کو اپنے اوپر حکومت کرنے کا موقع دیا، اور انہوں نے ہندوستان کی اولین حکمران بن کر ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ نہ تو اس سے پہلے اس ملک میں عورت کی حکمرانی کا کوئی سراغ ملتا ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی عورت ہندوستان کی سلطنت پر قبضہ کر سکی۔ اس خوبصورت شہزادی کا نام رضیہ تھا، اور تاریخ میں ان کا نام رضیہ سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رضیہ سلطانہ کے والد سلطان شمس الدین نے انہیں حکومت سنبھالنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن جب سلطان شمس الدین نے وفات پائی تو امرائے دربار نے عورت کی حکمرانی کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو تخت پر بٹھایا۔ وہ انتہائی عیاش اور شرابی شخص تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، اور سلطنت کا انتظام اس کی ماں شاہ ترکان چلاتی۔ اس کی ماں بڑی سنگدل عورت تھی۔ اس کے مظالم سے لوگوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ آخر 634 ہجری میں دہلی کے عوام اور فوج نے ایک حصے کی جانب سے رکن الدین فیروز کو معزول کر کے رضیہ کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ وہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھی۔ رضیہ سلطانہ 633 ہجری بمطابق 1236 عیسوی کو تخت دہلی پر بیٹھی۔ اس کی حکومت کا زمانہ اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن اس نے بڑی قابلیت کے ساتھ فرمانروائی کی ہے۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے تمام انتظامی خرابیوں کو دور کیا جو اس کے بھائی رکن الدین کے دور حکومت میں پیدا ہو گئی تھی۔ رضیہ اپنے باپ التمش کی سب سے زیادہ منظور نظر تھی۔ التمش کی رائے تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہیں زیادہ لائق ہے اور اس میں حکمرانی کی تمام صلاحیتیں موجود ہے۔ التمش نے اپنے بیٹوں کی شراب نوشی اور عیاشی سے نالاں ہو کر ایک مرتبہ رضیہ کی ولی عہدی کا اعلان کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا، مگر امراء نے یہ کہہ کر روک دیا کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کی ولی عہدی کا اعلان کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ لیکن التمش کی رائے درست نکلی، اور آخر امراء کو مجبور ہونے کے بعد رضیہ ہی کو دہلی کے تخت پر بٹھانا پڑا۔ رضیہ ایک تعلیم یافتہ، مدبر اور نہایت ہی حسین عورت تھی۔ چونکہ وہ ایک غیر شادی شدہ عورت تھی، اس لیے اکثر اعمال اور امراء یہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے شادی کر لے، تاکہ سلطانہ کا شوہر بننے کے بعد ان کو سارے ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ بے انتہا جنگی اور انتظامی قابلیت کے باوجود ان کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں ایک طرف امراء رضیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، تو دوسری طرف رضیہ کو ایک غلام سے محبت ہو گئی، جس کی وجہ سے رضیہ کے خلاف بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ رضیہ کے مزاج میں اس غلام کو بے حد دخل تھا۔ اس غلام کا نام یاقوت تھا۔ وہ سائے کی طرح سلطانہ کے ساتھ رہتا۔ جب سلطانہ گھوڑے پر سوار ہوتی تو یاقوت اس کے بغل میں سہارا دے کر سلطانہ کو گھوڑے پر بٹھاتا۔ سلطانہ رضیہ اس غلام پر اس قدر مہربان ہوئی کہ اسے امیر امراء کا عہدہ عطا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے ترک اور افغان امراء جو غلام یاقوت کو اس عزت افزائی کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، اس کے امیر امراء بنائے جانے پر شدید برہم ہو گئے اور بغاوت کی تیاریاں شروع کی۔ چونکہ رضیہ سلطانہ خود بھی غلام خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ بھی غلام تھا، اور جس کے باپ کا آقا قطب الدین ایبک بھی ایک غلام ہی بادشاہ بنا تھا۔ وہ اگر کسی غلام پر غیر معمولی نوازشات کرتی تھی تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن اصل بات یہ تھی
کہ ہر کوئی رضیہ کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس حقیقت کی کلی اس وقت کھل گئی جب کچھ عرصہ بعد ملک اختیار الدین التونیا حاکم بٹنڈا نے علم بغاوت بلند کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سازشوں نے رضیہ کے خیمے پر شب خون مارا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے ملک التونیا کے سپرد کر دیا۔ دوسری طرف دہلی میں ترک عمرا نے یاقوت کو قتل کر کے رضیہ سلطانہ کے بھائی معز الدین بہرام کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اگر عمرا کی یہ مخالفتیں صرف یاقوت کی وجہ سے تھی تو یاقوت کے قتل کے بعد یہ مخالفتیں بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ان مخالفتوں کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہر امیر اس با اختیار اور خوبصورت ملکہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ لہٰذا جب رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے ملک التونیا کے حوالے کر دیا گیا تو ملک التونیا نے رضیہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد یہ امیر سلطانہ کا ایسا ہمدرد بن گیا کہ اس نے سلطانہ کو تخت دلانے کے لیے جان تک کی بازی لگا دی، جبکہ دوسری جانب وہ تمام عمرا جو رضیہ کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے اب سلطانہ کے علاوہ ملک التونیا کے بھی دشمن بن گئے اور انہوں نے سلطانہ اور ملک التونیا کی فوجوں کا شدید مقابلہ کیا۔ سلطانہ کا بھائی بہرام شاہ عمرا کی شہ پر ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آ گیا۔ التونیا اور رضیہ کو شکست ہو گئی اور یہ دونوں جان بچا کر بھاگے، لیکن راستے میں کسی گاؤں کے کاشتکاروں نے ان دونوں کو 637 ہجری بمطابق 1240 عیسوی میں قتل کر دیا۔ اس حادثے کے بعد رضیہ سلطانہ کی لاش دہلی لا کر دفن کر دی گئی۔ سلطانہ رضیہ نے تقریباً 4 سال حکومت کی۔ وہ اپنے زمانے کی لائق ترین عورت تھی، اس میں حکمرانی کی ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی اور اس کے بے پناہ حسن نے عمرا میں رقیبانہ کشمکش نہ پیدا کر دی ہوتی تو وہ زمانہ دراز تک حکومت کر سکتی تھی اور اس کی حکومت سے ملک کو بہت فائدہ پہنچتا۔ رضیہ سلطانہ کے قتل کے بعد معز الدین بہرام شاہ بن التمش نے 637 ہجری بمطابق 1240 عیسوی میں تخت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے عمرائے سلطنت پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اکثر عمرا بہرام شاہ کے اشارے پر بڑی بے دردی کے ساتھ قتل ہوئے۔ بعد میں رضیہ سلطانہ کے چھوٹے بھائی سلطان ناصر الدین محمود نے دونوں کی قبروں پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کرایا جو آج بھی ضلع کرنال میں کنڈر کی صورت میں موجود ہے۔ تاہم اس کے قبر اور موت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کی قبر کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں۔ کامنٹ کرنے پر آپ کے پیسے بالکل بھی نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا۔ شکریہ۔